سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کہ تم مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے مصر میں گھر، اور بناؤ اپنے گھر قبلہ ہو، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اے رب اس واسطے کہ بہکائیں تیری راہ سے، اے رب مٹا دے ان کے اموال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لیں جب تک دیکھ نہ لیں عذاب دردناک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو چکی، تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو ناواقف ہیں۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو چکے تو تقریباً 40 سال کا عرصہ ان کا گزرا ہے وہاں، اور اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ فرعون نے ان کے جو عبادت خانے تھے وہ گرا دیے، ختم کر دیے، اور سابقہ قوموں میں دستور یہ تھا کہ ان کی عبادت یا نماز وہ صرف عبادت گاہ میں ہو سکتی تھی، کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی، گھر میں یا کسی جگہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتے تھے نماز۔ تو اس لیے فرعون نے اس کو گرا دیا کہ تاکہ یہ اپنی عبادت نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصی حکم یہ دیا کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ اور ان کو نماز کے لیے استعمال کرو۔ گویا کہ اب تمہیں ایک رعایت دی جا رہی ہے کہ حالات کی وجہ سے جب آپ لوگ خاص عبادت گاہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک نعمت آپ نے یہ شمار کی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ ساری زمین اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، اور اس کی مٹی سے میں تیمم بھی کر سکتا ہوں، یعنی میری امت۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کو اجازت دی گئی
تو یہ ایک خاص استثنائی صورت ہے، ورنہ عام ضابطہ یہی ہے، دیگر قوموں کے لیے یہی تھا کہ وہ لوگ جو نماز ہے وہ خاص جگہوں پر پڑھ سکتے تھے، دوسری جگہوں پر نہیں. اور نماز موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی پڑھا کرتی تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ ساری اقوام جو پیچھے گزری ہیں نماز سب کو ملی تھی. باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے. اسی لیے تو معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر آئے تو عرض کیا کہ اس کو کم کروائیں، کیونکہ میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کرتے 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 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کم کروائیں، کیونکہ میں نے اپنی قوم کو آزمایا، وہ نہیں پڑھتے تھے نماز. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی نماز فرض تھی، اور اس میں وہ اپنی کتاب جو ہوتی تھی وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہاں یہ فرما دیا. اب ایک سوال یہ ہے کہ ان کے لیے قبلہ کیا تھا، بیت المقدس یا بیت اللہ تھا؟ تو اس میں روایات مختلف ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد بیت اللہ تھا، کیونکہ بیت اللہ سب انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اور جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہودی نماز پڑھا کرتے ہیں یا پڑھا کرتے تھے، تو وہ بعد میں جب یہ لوگ آئے ہیں مصر سے نکل کر تو اس وقت پھر بیت المقدس ان کا قبلہ بنا، ورنہ اس سے پہلے مصر میں بیت اللہ قبلہ تھا. بہرحال اس میں اختلاف ہے. اور اگلی چیز یہ فرمایا وبشر المؤمنین. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. کس بات کی؟ کہ ان کے اوپر حالات اگرچہ ضرور ہیں مگر صبر کریں گے تو انجام میں کار ان کے لیے ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بد دعا کا تذکرہ ہے، کیونکہ فرعونی جو تھے وہ تو بہت لمبی چوڑی سلطنت تھی ان کی، حبشہ تک کی ان کی سلطنت تھی. تو وہاں کی جو کانے، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب چیزیں ان کے قبضے میں تھی. اور نتیجتاً یہ ہوتا تھا کہ جو ضعیف کمزور آدمی ہے ایمان والا وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ آدمی حق کے معیار کے لیے اس بات کو معیار بنا لیتا ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ حق پر ہے. تو ایسے ہی بعض کمزور لوگ اس بات کو معیار بنا لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا اللہ، یہ فرعون کو آپ نے اتنا مال، دولت اور زینت دے رکھا ہے، اس نتیجتاً لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ ان کے اموال کو تباہ کر دیں. خود فرعون نے ایک جگہ بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک چوغا ہے، 10 سال سے وہی وہ استعمال کر رہے تھے. زندگی تو پیغمبروں کی زندگی تو بڑی سادہ ہوتی ہے، سوائے 1-2 پیغمبر جو سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام تھے، ورنہ تو سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ سادہ طرز زندگی رکھا ہے انہوں نے. تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر یہ حق پر ہوتا تو اس کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو میرے پاس ہے. خود اس دلیل کو اس نے استعمال کیا. تو کمزور لوگ اس دلیل کا شکار ہو جاتے، اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں دندناتے پھرنا یہ دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تھوڑا سا ان کے پاس سامان ہے، پھر ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹکانا جہنم ہے. تو دوسری جگہ یہ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر لوگوں یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک قوم ہیں تو ہم کیا کرتے، کافروں کے لیے ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، اتنا کچھ ان کو دنیا میں دے دیتے کہ جو تصور میں نہیں آ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بہرحال لوگوں کے فتنے میں پڑ جانے کا خیال رکھتے ہیں، اس چیز میں رکھا ہے. تو اسی بات کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے ان کو اتنا مال دولت دے رکھا ہے،
میرے پاس حق بات کی دعوت ہے مگر ان کے پاس مال کی چمک ہے، تو مال کی چمک جو ہے وہ بڑی دلیل بن جایا کرتی ہے بنسبت دوسری دلائل کے، تو لہذا آپ اس دلیل کو تو نکالیں بیچ میں سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں پر کو تباہ کر دے، مٹا دے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں اور اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کے جو سردار تھے، ملا تھے، ملا اس زمانے کی یوں سمجھے کہ پارلیمنٹ ہوتی تھی، یہ لوگ یا کابینہ ہوتی تھی، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، حق بات کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ حق ان کے سامنے کھل کھل کے سامنے آتا رہا، جادوگروں کے واقعے میں بھی آیا، پھر بعد میں جتنے معجزات آئے اس میں بھی آتا رہا، لیکن حق کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے دل سخت کر دے، یعنی اب ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب دیکھے تو پھر مان لائیں، پھر عذاب ٹل جائے تو پھر بدماشیاں شروع کر دیں، نہیں، اب اگر ان کے اوپر ہدایت ان کی چونکہ مقدر میں نہیں ہے، اب ان کا صفایا ہو جائے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب عذاب علیم دیکھیں گے تب ایمان کی ان کو سوجھے گی، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس کی دونوں کی دعا کی صورت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی آمین کہتا ہے وہ بھی دعا میں پورا پورا شریک ہوتا ہے، آمین خود ایک دعا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہے، فاستقیما، لیکن اب تمہیں استقامت سے کام لینا ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اس میں جو جاہل اور نادان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کے نظام سے، ان کی طرح کا طرز عمل نہیں اپنانا تو نہیں۔ تو اس میں علماء مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا قبول ہوئی مگر اس کا جو اثر ظاہر ہوا وہ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ آج دعا قبول ہوئی کل ہی اس کا اثر ظاہر ہوا، آج دعا قبول ہوئی صبح ہی فرعون کا جو ہے نا تختہ الٹ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ 40 سال کا وقت گزرا ہے، پھر جا کر یہ کام ہوا کہ فرعون جو ہے وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا اور اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ تو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہوتی ہے، مگر اس کی قبولیت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہی ملے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا، اس سے اچھا مل گیا، یہ بھی دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت، کوئی آفت، بیماری ٹال دی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہی ہے، بلکہ زیادہ اچھی ہے کہ ایک ایک آدمی کو کوئی چیز مل جائے اور ایک ایک اس کی کوئی مصیبت ٹل جائے، مصیبت زیادہ پریشان کرتی ہے آدمی کو۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ چاروں صورتیں دعا کے قبول ہونے کی ہیں۔ اس میں جو پہلی صورت ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے، اس میں بھی وقت لگ سکتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے کہ جو آدمی جلدی مچاتا ہے۔ جلدی کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ دعوت فلم یستجب، یہ جو ہے اللہ میاں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ پر گویا کہ کوئی حق رکھتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، ورنہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر کی دعا ہے، دوسرے جلیل القدر پیغمبر اس پر آمین کہہ رہا ہے اور اس کی قبولیت کی بشارت بھی آ گئی کہ ہو گئی قبول، لیکن اس قبولیت کا جو اثر ظاہر ہو رہا ہے وہ 40 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگے تو پھر ہمارا کام مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ آگے وہ کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کے کام انسان کو اپنے ذمے نہیں لینے چاہیے، اللہ کے کام اللہ پر چھوڑے۔ ہمارے ذمے ہے ہم دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگے، جو بھی نعمتیں مانگنی ہیں اللہ سے وہ مانگیں، لیکن اس کی قبولیت کی جو صورت ہے، قبولیت پہ یقین رکھیں، جو آداب ہے وہ اس کا خیال رکھیں، لیکن قبولیت کی صورت کو اللہ کے حوالے کریں کہ وہ اس میں سے کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، وہ جو بھی کرے گا خیر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔